الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت چند دنوں میں ہماری ریاست میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کی وجہ سے سیاسی ماحول میں بہت سرگرمیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں دینی اعتبار سے جو ہمارے لیے قابل توجہ امور ہیں، ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات کا مسئلہ ہو یا اور دوسرے معاملات ہوں، مسلمان اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں۔ چنانچہ جب بھی انتخابات کا مرحلہ آتا ہے تو ملک کے بیشتر حصوں میں جہاں اور مختلف پارٹیاں مقابلہ آرا ہوتی ہیں باہم، وہاں مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی میں اور اختلاف اور انتشار میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام جو ہر موقع پر ہمارے کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا۔ گزشتہ جمعے جیسے عرض کیا گیا تھا کہ قوت عمل ہماری مفقود ہو گئی ہے، وہ ہمارے گناہوں کی نحوست اور شامت اعمال ہے۔ ایسے ہی یہ جو ہمارا انتشار ہے، یہ انتشار بھی ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب کی جانے لگیں اور کھلم کھلا ہونے لگیں تو پھر اس قسم کے عذاب کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں۔ دلوں کا جوڑ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور وہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، صحابہ کرام کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے وہ باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، لڑائیوں میں مشغول تھے اور بہت لمبی لمبی دشمنیاں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان ساری دشمنیوں کو ختم کر کے جوڑ پیدا کر دیا، اور یہ جوڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہاں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ جب تم باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تب بھی آپ ان کے درمیان جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا آپ خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے درمیان جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جیسے حدیث میں ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں اس کی مٹھی میں ہیں، اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ تو دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمارے قلوب کا یہ انتشار ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ بات احادیث شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صفوں کی درستگی کے متعلق فرمایا کہ لَتُسَوُّنَّ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، صفوں کو اگر درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں توڑ پیدا کر دیں گے، مخالفت پیدا کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں خلاف ورزی کا نتیجہ ادھر ظاہر ہونے والا ہے۔ یہاں پر صف اگر ٹیڑھی ہے، صفوں میں انتشار ہے، تو اس کا اثر اور بھی چیزوں پر، پوری سماجی زندگی پر مسلمانوں کی پڑنے والا ہے۔ تو اب ہم تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، حرام اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ خود جو لوگ سیاسی میدان میں کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، اخلاص سے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے لیڈروں کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ جو کام صحیح سمجھتے ہو اس کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو۔ تو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ نمازیں چھوڑ کے محنت کرو گے کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اخلاص نہیں ہے، مخلوق پیش نظر ہے، لیڈر پیش نظر ہیں، دنیا کے مفادات پیش نظر ہیں کہ صاحب اس سے یہ فائدہ مل جائے گا ہم کو، اس سے فلاں فائدہ مل جائے گا ہم کو، اس کے مقرب بن جائیں گے، اس کے ساتھ فوٹو آ جائے گا، اس کے ساتھ پھول پہن لیں گے۔ جب موت آ جائے گی، قبر میں جانے کا نمبر آئے گا، تو اس وقت اس میں سے کون سا فوٹو کام آئے گا، کون سی گلپوشی کام آئے گی، کون سی دوستی اور تعلق کام آئے گا؟ تعلقات یہاں پر کام بنا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور اصل کام تو وہاں بننا ہے، تو وہاں کون کام بنائے گا؟ اور یہ محنتیں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی حیثیت سے آئیں گی یا خدا نخواستہ گناہ کی حیثیت سے آئیں گی؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے مسلمان، مومن، اللہ کا بندہ، اسے اپنے ہر عمل میں یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ عمل کون سے پلڑے میں جانے والا ہے، نیکیوں کے پلڑے میں جانے والا ہے یا گناہوں کے پلڑے میں جانے والا ہے۔ ہر عمل میں دیکھنا ہے، ہر وقت دیکھنا ہے، اسی ایک چیز میں نہیں ہے، زندگی کے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام دونوں پلڑوں میں سے کس پلڑے میں جا رہا ہے، نیکیوں کے پلڑے میں جا رہا ہے یا گناہوں کے پلڑے میں جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہماری اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت، اللہ کی طرف رجوع نہیں، گناہوں کا ارتکاب، ہمارے دلوں کا کھوٹ، نیتوں کا فساد،
ہمارے دل کا قبلہ ہی درست نہیں، اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا ہم نے، یہ لیڈر وہ لیڈر، یہ گیدڑ وہ گیدڑ، اس کے پیچھے اس کے طرف رخ کیے ہوئے۔ اللہ کی طرف رخ کرو، پھر جو کام سنت و شریعت کی روشنی میں صحیح ہو اور جس کے متعلق دل گواہی دے کہ یہ حق ہے، اللہ کے لیے کرو، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو بہرحال مسلمان بڑے انتشار کا شکار ہیں، ہر موقع پر ہے، یہ بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم سب اللہ سے توبہ کریں۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم نے درمیان میں جب حالات چل رہے تھے تو اس وقت فرمایا تھا کہ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ پڑھو نستغفر اللہ، جمع کے صیغے کے ساتھ۔ استغفر اللہ کے معنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اور نستغفر اللہ جمع کا صیغہ ہے، پوری امت کی طرف سے استغفار ہے، اے اللہ ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کم سے کم 70 مرتبہ نستغفر اللہ پڑھو، اے اللہ ہم سب آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں منتشر کر دیا گیا، تتر بتر کر دیا گیا، اور اسے جوڑنا اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، آپ زمین میں جتنا ہے سارا خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے، تو پھر کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، امت کے احوال کے لیے دعا کریں، اور بہت چھوٹے دائرے میں نہ ہوں، پوری امت کے لیے فکر کریں، دین کی سربلندی کے لیے فکر کریں، حق اور انصاف کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے فکر کریں۔ مسلمان انتخابی سیاست کا موہرا بن گیا ہے، استعمال کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اور مسلمان بھی دوسروں ہی کی طرح ہو گیا، اس کو بھی نوٹ دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی پیسہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ اور ذرا بڑے لیول پہ ہیں تو بعض وقت ہم لوگ خوش ہو جا رہے ہیں کہ کمیونٹی ہال کی جگہ دے دی گئی، قبرستان کی دیوار بنا دی گئی، عیدگاہ کی دیوار بنا دی گئی، بس کھلونے دے دیے گئے تو کھلونوں پہ خوش ہو گئے نادان بچے۔ بہرحال بہت زبوں حال ہیں ہم لوگ، حال ہمارا اچھا نہیں، اور پورے ملک کے لیے یہ بات قابل فکر ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ کرپشن، بدعنوانی ہے، ظلم اور ناانصافی ہے۔ اصل مسئلے کو چھپانے کے لیے ظالموں نے ملک کے رہنے والوں کو لڑایا ہے، ہندو مسلمان ذات پات یہ وہ 50 جھگڑوں میں ڈال دیا، باقی ملک سارا لوٹ رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے۔ جو مغربی اقوام ہیں جمہوریت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے پاس اس قسم کی چیزوں کا بالکل وجود ہی نہیں ہے، ہی نہیں ان کے پاس۔ اسی وجہ سے ایک اسلامی مفکر جمال الدین افغانی گزرے ہیں، ان کا قول میں نے ایک بڑے عالم دین سے سنا تھا کہ انہوں نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ یہ جمہوریت کا نظام اقوام مغرب کے لیے تو ٹھیک ہے مگر اقوام مشرق کے لیے موزوں نہیں ہے، اور اقوام مشرق کے لیے تو چاہیے الملک العادل المستبد، بادشاہ ہو، ڈکٹیٹر ہو، اور ساتھ ہی عدل و انصاف کرنے والا ہو، عادل بھی ہو۔ بس وہ اس قوم کے لیے موزوں ہے۔ بادشاہوں نے اتنا نہیں لوٹا جتنا لیڈروں نے لوٹ لیا ملک کو۔ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو وہ لوٹ کے جمع کرتا تو اس کے پاس رہتا، اس کا پیٹ بھرتا تو دوسروں کو بھی کھلاتا، دوسرے ملکوں کے بینکوں میں لے جا کے تو جمع نہ کرتا۔ اور یہاں ہر لیڈر انتخابات میں
ملک کے تمام باشندوں کو بے وقوف بنا کر ملک لوٹ رہا ہے، اور بڑے بڑے لیڈر لوٹ کر کے اپنی دولت لے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مالدار بھی فکر میں ہیں کہ دبئی پیسہ منتقل کرو، امریکہ کرو، کینیڈا کرو، وہاں تجارت لے جاؤ، تو سارا ملک لوٹا جا رہا ہے۔ اور اس ملک کی فکر ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کی یہ بڑی کمی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، اور مسلمانوں نے شہادت حق کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ کونوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو۔ مسلمان نوٹ کی وجہ سے ووٹ دے، مسلمان لالچ میں ووٹ دے، لیکن مسلمان بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، سب ہیں۔ تو مسلمان نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا، اپنا نمونہ پیش نہیں کیا۔ شہادت حق کا فریضہ، شہادت حق یعنی کلمہ حق کی گواہی دینا، وہ اونچا، سب سے اونچی چوٹی ہے، مگر جب حق اور انصاف کا علم بردار مسلمان اپنی عام زندگی میں بنے گا تو لوگ اس کے عقیدے کی حقانیت پر غور کریں گے۔ اور یہ اللہ نے بتا دیا، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق کا اعلان فرمایا تو اس سے پہلے 40 سال آپ نے ایسے گزارے مکے والوں کے درمیان رہ کر کے کہ آپ کی صداقت، سچائی، آپ کی امانت، دیانت کی مکے کے سارے لوگ گواہی دیتے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا، چاہے آپ کو کتنا ہی برا بولے، مگر آپ کے کیریکٹر پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ پہ کوئی خیانت کا الزام نہیں لگا سکتا تھا، جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر اس صادق و امین نے جب کلمہ حق پیش کیا تب بھی مخالفتیں ہوئیں، اور پھر کرنے والوں نے مخالفت کی، قبول کرنے والوں نے قبول کیا۔ یہاں ہماری زندگی حق اور انصاف کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، کرپشن میں، بدعنوانی میں، رشوت خوری میں، سب میں ہم بھی شریک ہیں، اور اپنے دین کا بھی علم نہیں ہے کہ ہمارا دین ایسا ہے کہ ہمارا دین نہ صرف انفرادی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اجتماعی اخلاق کی بھی تعلیم ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، ہماری زندگی نمونہ نہیں بنی لوگوں میں۔ پورے ملک کا مسئلہ ہے، ہم اس کشتی میں سوار ہیں، مسئلہ اصل میں ہندو مسلمان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو لٹیروں اور ظالموں کی نظر لگ گئی، اور کرپشن اور بدعنوانی نے اس ملک کے عام لوگوں کا حال خراب کر دیا، ان کی لوٹ مار نے مہنگائی بڑھا دی، اور سارے قدرتی ذخائر، وسائل سب ہونے کے باوجود انسان پریشانی اور تنگی میں مبتلا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ہمیشہ بھی عرض کرتا ہوں، جو مجلسیں خاص ہوتی ہیں اس میں بھی، کہ بھائی یہ صرف الیکشن کی سیاست سے ہماری صورتحال بدلنے والی نہیں ہے، یہ تو 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا، باقی آگے برسہ برس ہیں، اور پیچھے بھی دہائیاں گزار چکے ہیں۔ بے عملی کے ساتھ اللہ سے تعلق پیدا کرو، دین کا علم حاصل کرو، دنیا کا بھی علم اور شعور پیدا کرو۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوگی، ان کو جو جدھر لے جائے گا ادھر جاتے رہیں گے لوگ۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے صحیح تعلق، دین کا صحیح علم، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی باشعور ہونا، دنیا کا بھی علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، حالات کا صحیح شعور ہونا چاہیے، اور عام مسلمان اس سے محروم ہیں۔ تو ایسوں کو تو جو جدھر چاہے ادھر لے کے چلا جائے، ایسی صورتحال امت کی بنی ہوئی ہے۔ بس اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، اور جو تعمیری عملی کاموں کی امت کو ضرورت ہے وہ اس سے بالکل الگ ہیں، اور اس کے لیے طویل مدت تک محنت کی ضرورت ہے، خاص طور پر تعلیم کے میدان میں، اور اپنی معیشت اور تجارت کی حفاظت کے اعتبار سے ہم کو اپنی محنتوں اور کوششوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری انفرادی خطاؤں کو، ہماری اجتماعی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے احوال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بنائے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔